باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن و اقبال کے سلسلے میں آج کا پروگرام، اللہ نے اپنا آخری رسول اس لیے بھیجا کہ وہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت قرآن میں متعدد جگہوں پہ آئی ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنا رسول ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودی عرب میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے شمال میں اور شمال مغرب میں کیسر روم کی ایک بہت بڑی بادشاہ تھی، بڑی طاقت تھی جو اللہ کی باغی تھی، اور اس کے مشرق میں کسرائے ایران کی بہت بڑی طاقت تھی اور بہت بڑی بادشاہ تھی۔ یہ دو بادشاہت اس زمانے میں بہت طاقتور تھی اور دونوں اللہ کے باغی تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان اتارا گیا کہ یہاں سے جب ان کو شکست ہو جائے گی تو پھر اسلام دنیا میں آسانی سے پھیل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو اس کے لیے آپ نے پھر جو تگ و دو کی، وہ اللہ کا یہ حکم سچا ہو کے رہا کہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو اس صورت کے سلسلے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جہاد شروع کیا، یہ یاد رکھنا کہ جہاد 1 ہجری میں فرض ہوا اور 2 ہجری میں غزوہ بدر شروع ہو گیا، اور حضور کی باقی ساری زندگی جو ہے 9 ہجری تک لگاتار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شامل رہے۔ تو اس کے لیے اقبال لکھتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کہ سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں کہ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھتا ہے، نام لیوا، اقبال لکھتے ہیں نام لیوا جس کے شاہ عالم کے ہوئے، جانشی کیسر کے وارث مسجد جم کے ہوئے۔ کیسر و کسرا کے وارث جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو ہو گئے، سر جھکا لیے۔ ہوا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں نے 3 لاکھ فوج کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دوسرے صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے خالد بن ولید کو 30,000 فوج دے کے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا۔ یرموک کا میدان بہت بڑا میدان تھا، اور تاریخ میں بہت بڑی جنگ جو ہوئی اسلام کی وہ جنگ یرموک تھی۔ وہاں پہ 3 لاکھ عیسائی اور 30,000 صرف مسلمان خالد بن ولید کی سرکردگی میں میدان جنگ میں آئے۔ تو اس طرح کیا ہوا، جب جنگ شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ مسلمانوں نے غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ڈسپلن کی مثال جو مسلمانوں نے قائم کی وہ دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی۔ عین میدان جنگ میں جب لڑائی پورے زور پہ تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد آیا، اور وہ پیغام لے کے آیا کہ اے خالد، آپ کو میں جرنیلی سے معزول کرتا ہوں،
اور آپ اپنا چارج ابو عبیدہ بن جراح کو دے دیں۔ ابو عبیدہ جراح بھی بہت بڑے جنگی ماہر تھے اور بہت دلیر تھے، اور یہ وہی ابو عبیدہ بن جراح ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے والد کو قتل کر دیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح۔ تو حضور پاک جب عمر فاروق کا یہ پیغام پہنچا تو ڈسپلن کی مثال دیکھیے کہ خالد بن ولید کامیاب جنگ لڑ رہے تھے، اس سے پہلے بھی بے شمار جنگوں کے فاتح تھے، لیکن انہوں نے ایک ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا چارج ابو عبیدہ بن جراح کو دیتا ہوں، اور چونکہ میرے خلیفہ کا حکم ہے، میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میں کسی اپنی بہادری کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ تو ابو عبیدہ بھی اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں ان کے زیر کمان سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑوں گا۔ تو بہت بڑا ڈسپلن کا، اور میں اس بات سے انتہائی متاثر ہوں کہ اسلام کا دیکھیں کتنا بڑا جرنیل خالد بن ولید کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ 100 جنگوں کا فاتح تھا، اور ہر روز دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ جسم کے اوپر 100 سے زیادہ تلواروں کے نشان تھے۔ کئی جنگوں میں گھوڑے سے اتر کے دشمن کے سربراہ کے ساتھ جا کے گت مگتھا ہو کے اس کو گرا کے اس کی گردن کاٹی، لیکن جب عمر فاروق کا حکم آیا تو سر تسلیم خم کیا اور فوراً چارج ابو عبیدہ بن جراح کو دے دیا، اور اس طرح ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ میں ان کی مشورت سے جنگ کی اور رومیوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد پھر قیصر روم کو ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ کرے، چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی۔ دوسری طرف میں نے کہا تھا کہ کسرائے ایران بہت بڑی طاقت تھی، آتش پرست تھے، اللہ سے باغی تھے۔ اس کے لیے عمر فاروق کے زمانے میں ہی حضرت سعد بن وقاص کی سرکردگی میں مسلمانوں کی فوج بھیجی گئی، اور ادھر سے کسرائے ایران کی فوج آئی، اور جنگ قادسیہ تاریخ میں دوسری جنگ، روم کے ساتھ جنگ یرموک اور ایرانیوں کے ساتھ جنگ قادسیہ، بہت معروف جنگیں دو ہوئی ہیں۔ سعد بن وقاص جس کے سربراہ تھے، اور اس طرح حضرت سعد بن وقاص نے کسرائے ایران کو شکست فاش دی، اور ان کو آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی جنگ کی ہمت نہ ہوئی۔ تو یہ تھا وہ کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر اشعار ہوگا، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔